معزز سامعین کرام اور خواتین اسلام، پردہ میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا داتِ کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ امام مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریہ نعرہ غوث اعظم جنم، دمدے شیخ احمد رضا خاں خطب عالم جنم. آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، فخر کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درودوں کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں. پڑھے باواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کہ خدا کا فضل ہے جو گھر ہمارے شادمانی ہے، خدا کا فضل ہے جو گھر ہمارے شادمانی ہے. رسول پاک کا صدقہ ہے یہ ان کی مہربانی ہے، رسول پاک کا صدقہ ہے یہ ان کی مہربانی ہے. کہ سارے احباب دے رہے ہیں دعا دل سے بار بار، سارے احباب دے رہے ہیں دعا دل سے بار بار. تا عمر سلامت رہے دلہا دلہن کا پیار، تا عمر سلامت رہے دلہا دلہن کا پیار. کہ خدا نے اپنی قدرت کا
عجیب نقشہ بنایا ہے۔ خدا نے اپنی قدرت کا عجیب نقشہ بنایا ہے۔ کہیں پیدا کیا دلہن کہیں دلہا بنایا ہے۔ کہیں پیدا کیا دلہن کہیں دلہا بنایا ہے۔ یہ جوڑی عرش اعظم سے مقرر ہو کے آئی ہے۔ یہ جوڑی عرش اعظم سے مقرر ہو کے آئی ہے۔ خدا نے اپنی قدرت سے ان دونوں کو ملایا ہے۔ خدا نے اپنی قدرت سے ان دونوں کو ملایا ہے کہ خدا کرے شادی میں اتنی بہار آئے۔ خدا کرے شادی میں اتنی بہار آئے۔ مبارکباد دینے چمن سے ہر گلاب آئے۔ مبارکباد دینے چمن سے ہر گلاب آئے کہ خدا کا کرم ہے عنایت رسول کی۔ خدا کا کرم ہے عنایت رسول کی۔ شادی ہمارے گھر ہے یہ برکت رسول کی۔ شادی ہمارے گھر ہے یہ برکت رسول کی۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن عظیم اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی جو عورتوں میں سے تمہیں اچھی معلوم ہو، یعنی جو عورتوں میں سے تمہیں پسند ہو، ان میں سے تم لوگ 2 3 یا 4 کے ساتھ نکاح کرو۔ حضرات محترم، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ حضرات محترم، شادی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے پھسلتے ہوئے قدم کو صراط المستقیم پر کر دیتی ہے۔ شادی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ شادی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بدکاریوں سے بچاتی ہے۔ شادی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ شادی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برا کاموں سے بچاتی ہے۔ شادی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برے خیالات سے بچاتی ہے۔ شادی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نیت خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ شادی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نگاہ نیچی کر دیتی ہے۔ شادی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے شرمگاہ کو محفوظ کر دیتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو نجیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کرنے کے لیے وسعت رکھتا ہو
جو شخص نکاح کرنے کے لیے قدرت رکھتا ہو، جو شخص نکاح کرنے کے لیے طاقت رکھتا ہو اور پھر وہ نکاح نہ کرے تو اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ آدھا دن کامل کر لیتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ نصف دن میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہے۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص خانہ داری خرچ کا بار اٹھانے کی وسعت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو تو پھر اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کرنے سے انسان کی نگاہ نیچی ہونے اور شرمگاہ کے محفوظ رہنے میں خاص دخل ہے۔ اور جو شخص نکاح کرنے کے لیے وسعت نہ رکھتا ہو، جو شخص نکاح کرنے کے لیے قدرت نہ رکھتا ہو، جو شخص نکاح کرنے کے لیے طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، نکاح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس سے دنیا اور دین دونوں کے کام درست ہو جاتے ہیں اور اس میں بہت سے فائدے اور بے انتہا مصلحتیں ہیں۔ حضرات محترم، نکاح کرنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، نکاح کرنے سے انسان بدکاریوں سے بچتا ہے، نکاح کرنے سے انسان برائیوں سے بچتا ہے، نکاح کرنے سے انسان برا کاموں سے بچتا ہے، نکاح کرنے سے انسان زنا سے بچتا ہے، نکاح کرنے سے انسان برے برے خیالات سے بچتا ہے، نکاح کرنے سے انسان کے دل ٹھکانے ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اور جو نکاح کر لیتا ہے اس کو بیوی کی شکل میں ایک دوست مل جاتی ہے، اور بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، دل بہلانا، یہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو حضرات محترم، نکاح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور اس سے دنیا اور دین دونوں کے کام درست ہو جاتے ہیں، اور اس میں بہت سے فائدے اور بے انتہا مصلحتیں ہیں۔ نکاح کرنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، نکاح کرنے سے انسان بدکاریوں سے بچتا ہے، نکاح کرنے سے انسان برائیوں سے بچتا ہے، نکاح کرنے سے انسان برا کاموں سے بچتا ہے، نکاح کرنے سے انسان زنا سے بچتا ہے، نکاح کرنے سے انسان بری خیالات سے بچتا ہے، نکاح کرنے سے انسان کے دل ٹھکانے ہو جاتا ہے، اور جو نکاح کر لیتا ہے اس کو بیوی کی شکل میں ایک دوست مل جاتی ہے، اور بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، دل بہلانا، یہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، نفل نماز پڑھنے سے اچھا ہے، نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، دل بہلا رہا ہے، تو جو نفل نماز پڑھ رہا ہے اس سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، دل بہلا رہا ہے۔ جو نفل نماز پڑھ رہا ہے اس سے زیادہ ثواب اس کو ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، دل بہلا رہا ہے۔ اس لیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، دل بہلانا، یہ نفل نماز پڑھنے سے اچھا ہے، نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرات محترم، اور شوہر کے لیے بہترین دوست اس کی بیوی ہے،
اور بیوی کے لیے بہترین دوست اس کا شوہر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عکاف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عکاف، کیا تیری بیوی ہے؟ تو حضرت عکاف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عکاف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تو مال والا ہے اور وسعت والا ہے؟ تو حضرت عکاف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں، میں مال والا ہوں اور وسعت والا ہوں۔ حضرات محترم، تب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عکاف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے، اگر تو نصارہ اور عیسائیوں میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا۔ بلا شب نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ تم میں سے سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہے، اور مرنے والوں میں تم میں سے سب سے بدتر وہی لوگ ہیں جو بے نکاح ہے۔ تم میں سے سب سے برا وہ لوگ ہیں جو نکاح نہیں کرتے ہیں، اور مرنے والوں میں تم میں سے سب سے برا وہی لوگ ہیں جو نکاح نہیں کیے ہیں اور بغیر نکاح کیے انتقال ہو گئے ہیں۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ اور کوئی ہتھیار نہیں۔ حضرات محترم، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عکاف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عکاف، تیرا برا حال ہو اس سے پہلے تو نکاح کر لے، ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے نساؤکم حرث لکم، یعنی تمہاری عورتیں تمہاری اولاد پیدا کرنے کے لیے بے منزلہ کھیتی ہے، اس لیے تم نکاح کرو تاکہ اولاد پاؤ۔ حضرات محترم، بیوی آرام و سکون کے لیے بنائی گئی ہے، بیوی محبت کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان میں طبعی طور پر دوستی اور محبت کرنا فطری امر ہے، اور دوستی اور محبت کے لیے بیوی عجیب و غریب چیز ہے۔ دوستی اور محبت کے لیے بیوی بہترین چیز ہے، دوستی اور محبت کے لیے بیوی بہت اچھی چیز ہے۔ حضرات محترم، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوہر کو اپنی بیوی کے جوٹا نہیں کھانا چاہیے، شوہر کو اپنی بیوی کے جوٹا نہیں کھانا چاہیے، شوہر کو اپنی بیوی کے جوٹا نہیں پینا چاہیے۔ یہ سب غلط ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے جوٹا کھانا پینا کیسا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، شوہر کو اپنی بیوی کے جوٹا کھانا پینا جو ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گلاس میں پانی پی رہی تھی، اتنے میں میرے نبی تشریف لے آئے، اور میرے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہیں کہ اے عائشہ، میرے لیے بھی تھوڑا سا پانی بچا کر رکھنا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پینے کے بعد میرے نبی کے لیے بھی تھوڑا سا پانی بچا کر رکھیں۔ اس کے بعد پھر میرے نبی اپنی بیوی کے بچے ہوئے جوٹھے پانی کو پئیں،
اور اتنا ہی نہیں، جس جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس میں ہونٹ لگا کر پانی پیے تھے، اسی جگہ میرے نبی اپنا ہونٹ لگا کر پانی پیے۔ اور میرے نبی جب دودھ پیا کرتے تھے تو پہلے اپنی بیوی کو دودھ پلاتے تھے اور تھوڑا سا اس میں سے دودھ بچانے کے لیے کہتے تھے، اس کے بعد پھر اپنی بیوی کے بچے ہوئے جوٹھے دودھ کو پیتے تھے۔ تو شوہر کو اپنی بیوی کے جوٹھا کھانا پینا جو ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور میاں اور بیوی کو ایک ہی جگہ اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی برتن میں کھانا پینا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، اور شوہر کو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، اپنی بیوی کو کھانا کھلانا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اور گھر سے باہر جاتے وقت اپنی بیوی کے ماتھے چوم کر جانا، یعنی پیشانی چوم کر جانا، اپنی بیوی کے پیشانی چوم کر جانا یعنی ماتھا چوم کر جانا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے کہ جب میرے نبی گھر سے باہر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو اپنی بیوی کے پیشانی چوم کر جاتے تھے، اپنی بیوی کے ماتھے کو چوم کر جاتے تھے، اس لیے گھر سے باہر جاتے وقت اپنی بیوی کے ماتھا چوم کر جانا جو ہے یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اور روٹھی ہوئی بیوی کو منا لینا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ بیوی کا روٹھنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور بیوی کو منا لینا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹھ جاتی تھیں تو میرے نبی ان کو منا لیا کرتے تھے، تو روٹھی ہوئی بیوی کو منا لینا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اور جس طرح میرے نبی اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، اگر آج مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح زندگی گزاریں تو اس کے گھر میں کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگی، میاں بیوی کے درمیان کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سب کرنے سے میاں بیوی کے درمیان میں بہت الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان بہت محبت پیدا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ۔ جیسے روٹھی ہوئی بیوی کو منا لینا، اس سے بھی میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور گھر سے باہر جاتے وقت اپنی بیوی کے ماتھا چوم کر جانا، اس سے بھی میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، کھانا کھلانا، اس سے بھی میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور میاں اور بیوی اکٹھے ایک ہی جگہ دونوں ایک ہی برتن میں بیٹھ کر کھانے پینے، اس سے بھی میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور شوہر کو اپنی بیوی کے جوٹھا کھانے پینے، اس سے بھی میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سب کرنے سے ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں بہت الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو اس طرح میرے نبی کی طرح اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا تو کبھی بھی اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگی، کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگی، اور یہ سب کرنا جو ہے میرے نبی کی سنت ہے۔ اور میرے نبی کی کوئی بھی سنت ہو، میرے نبی کی سنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ میرے نبی کی سنت اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی میرے نبی کے صرف ایک سنت کو زندہ کرے گا، میرے نبی کے صرف ایک سنت کو ادا کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر درجہ ملے گا، اس کو
100 शहीदों के बराबर मर्तबा मिलेगा, उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। इसलिए कि शहीद का मर्तबा बहुत ज़्यादा है, शहीद का दर्जा बहुत ऊंचा है। जो शहीद होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, वो ज़िंदा होते हैं और ज़िंदा है। जो शहीद होते हैं उनसे कब्र में सवाल नहीं होता है। जो शहीद होते हैं उनसे क़यामत के दिन मैदान महशर में हिसाब भी नहीं होगा, बग़ैर हिसाब लिए वो जन्नत में जाएंगे। तो शहीद का मर्तबा बहुत ज़्यादा है। और जो मेरे नबी की सिर्फ़ एक सुन्नत को ज़िंदा करता है, अदा करता है, तो उसको 100 शहीदों के बराबर दर्जा मिलता है, 100 शहीदों के बराबर मर्तबा मिलता है, 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलता है। तो मेरे नबी अपनी बीवी के साथ जिस तरह ज़िंदगी गुजारे हैं, उसमें से कोई सिर्फ़ एक सुन्नत को ज़िंदा कर ले, एक सुन्नत को अदा कर ले, तो उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा, उसको 100 शहीदों के बराबर दर्जा मिलेगा। जैसे रूठी हुई बीवी को मना लेना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। तो अगर किसी की बीवी उससे रूठी हुई है तो वो अपनी बीवी को मना लिया, तो उसको जो है वो एक सुन्नत अदा कर लिया, उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। और घर से बाहर जाते वक्त अपनी बीवी का माथा चूमना, ये भी एक सुन्नत है। जो अपनी बीवी को घर से बाहर जाते वक्त माथे चूम कर जाएगा, उसको भी 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। और जो अपने हाथों से अपनी बीवी के मुंह में लुक़मा डालेगा, अपनी बीवी को अपने हाथों से खाना खिलाएगा, तो उसको भी 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। और जो अपनी बीवी के जूठा को खाएगा, तो उसको भी 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। और जो अपनी बीवी के जूठा को पिएगा, उसको भी 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। इसलिए जिस तरह मेरे नबी अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारे हैं, उसी तरह अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए कोशिश करें। या अल्लाह पाक यहाँ जितना भी शादीशुदा है सबको जिस तरह मेरे नबी अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारे हैं, उसी तरह अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। या अल्लाह पाक यहाँ जितना भी शादीशुदा है सबको मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, अब मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करने जा रहा हूँ ये शेर के साथ कि ज़िंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, ज़िंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को इल्म दीन हासिल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पर चला। या अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्तों की नमाज़ी बना दे। या अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को सच्चा सुन्नी और पक्का नमाजी बना दे। या अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को मसलक के आला हज़रत पर चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दे। या अल्लाह पाक जितना भी दुनिया में मुसलमान लोग परेशान में हैं, सारे मुसलमानों के परेशानियों को दूर अता फरमा। या अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को
रूह निकलते वक्त ज़बान पर कलमा नसीब अता फरमा। या अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को कुछ रहे या ना रहे रूह निकलते वक्त तक सलामत ईमान रखना। या अल्लाह पाक अगर मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलतियाँ या खामियाँ या गुस्ताखियाँ हो गई हैं तो मैं अभी तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लीजिए।